جو لوگ بھی انگزائٹی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں نا، بے چینی، بہت زیادہ بے چینی محسوس کرتے ہیں، میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو دماغ میں بات چل رہی ہوتی ہے وہ جذبات کی شکل اختیار کر کے پھر ہمارے احساسات اور کیفیت میں تحلیل ہو جاتی ہے. یہ بات میں نے کل کی تھی. تو آپ کیونکہ محسوس کرتے ہیں انگزائٹی، دماغ میں اگر کسی کے پریشر ہو تو وہ اس وقت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے یا انکمفرٹیبل فیل. تو جو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اس کو چین کہتے ہیں کہ بے چینی کہتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں. بے چینی جو ہے نا جب بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے تو کوئی کانفلکٹ کا وہ نتیجہ ہوتی ہے، کوئی ذہن میں کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر ہم شور نہیں ہوتے، کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہنے بننے نہیں لگایا ہوتا. اگر ہم کسی چیز کو پوری طرح سے سمجھ جائیں کہ بھئی یہ اس کا نتیجہ ہے اور میں نے اس کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا اور اس پہ میں چلوں گا، تو وہاں پہ پھر بے چینی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو وقت ہوتا ہے جس میں یہ آڈیٹوریم کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ مجھے سانس جو ہے نا میرا دم گھٹنے لگ جاتا ہے. تو یہ دم گھٹنا جو ہے یہ آپ کو کوئی ایزما کی بیماری ہے، آپ کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ لنگس ٹھیک ہیں، آپ کا ہارٹ ٹھیک ہے، سارا دن آپ ٹھیک رہتے ہیں. اس وقت پہ یہ ہوتا ہے تو آپ کا کوئی ان ریزالوڈ کانفلکٹ آپ کو تنگ کرتا ہے. اچھا، ریزنز جب کوئی بتاتا ہے نا تو ان کو ماننا تو آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. یہ میں مثال پہلے بھی دے چکا ہوں اور آج پھر دے رہا ہوں کہ ایک بندے نے کہا کہ میں ایک لاش ہوں. ایک زندہ آدمی نے کہا کہ میں لاش ہوں. تو انہوں نے کہا بھئی آپ لاش نہیں ہیں، ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں. ایکسپیریمنٹ سوئی سے متعلق تھا. تو وہ جو لاش تھی نا، یہ کہانی سنے نا آپ لاش والی، وہ جو تھا نا اس کو بہت سمجھایا کہ آپ لاش نہیں ہیں، لاش کے یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ ریجڈ ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ آگے نہیں، پانی اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہے، دے دیں، تعلقات بھی بنا لیں. بڑے لوگوں نے اس کو بتایا کہ بھی لاش جو ہوتی ہے اس کی یہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے، آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں، میں تو زندہ لاش ہوں. انہوں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک مورچری میں چلے جائیں. مورچری ہوتی ہے جہاں پہ سچ مچ مورگ جو ہے، جہاں پہ یہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا آپ جا کے ٹچ کریں، اگر آپ اس کو یہاں پن ماریں گے تو لاش جو ہے اس میں کافی جب ٹائم گزر جاتا ہے تو خون نہیں نکلے گا، کوئی بلیڈنگ نہیں ہوگی. تو آپ جا کے دیکھیں کہ لاش میں بلیڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. انہوں نے اس کو پن ماری اور یہاں سے کوئی سوئی بلڈ نہیں نکلا. تو واپس آ گئے، اس کو کہا ہاں جی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا؟ کہتا ہاں جی ہو گیا ایکسپیریمنٹ. میں نے دیکھا ہے کہ لاش کو جب ہم مارتے ہیں پن تو اس میں سے خون نہیں نکلتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ اپنے آپ کو لاش کہتے ہیں تو آپ کو بھی ایک پن مار کے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو بھی پن ماری اور لال رنگ کا خون نکلنے لگ گیا. اس نے کہا اب آپ کو پتہ چلا؟ کہتا ہاں مجھے پتہ چل گیا، لاش میں سے بھی خون نکلتا ہے. تو روز میری سیڈز کا چائے ہو یا کوئی ہمارا خیال ہو کہ ہمارا گلے میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے یا ٹانگ میں مسئلہ ہو گیا ہے یا فلاں مسئلہ ہو گیا ہے یا یہ، اگر ہمارا یقین بن گیا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہمارا دم گھٹ رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو وہ حقیقت ہے، کیونکہ ہماری سوئی اٹک جاتی ہے. تو یہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ کوئی ان ریزالوڈ کانفلکٹ ہے. جیسے آپ کہتے تھے مجھے دے دو روز میری کی اجازت، اب آپ نے مان لیا نا کہ روز میری ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو آپ کو اس وقت سانس لینے میں دقت ہوتی ہے یہ پروبیبلی سائیکو سومیٹک ہے، یعنی ہماری سائیکالوجی جو سوچتی ہے وہی قسم کے اثرات ہمارے جسم میں آنے لگ جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سائیکو سومیٹک. سوما باڈی کو بولتے ہیں، سائیکو بولتے ہیں ذہن کو. تو
تو آپ ایسا سوچتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے, یہ ایسا ٹائم آ گیا ہے, یہ کوئی آپ کے ذہن میں بات گردش کرتی ہے, وہ انگزائٹی بڑھتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, ذہن پہ پریشر محسوس ہوتا ہے جو آپ نے کہا, اور وہ پریشر جو آپ کو لگتا ہے مجھے سانس نہیں آ رہا. اچھا, یہ جو اپنا ذہن بدل نہ سکنا, ایک ہی چیز پہ اٹک جانا, اس کو ریجیڈیٹی کہتے ہیں. تو ریجیڈیٹی جو ہے وہ ایک اچھی سکل نہیں ہے, فلیکسیبلٹی ایک اچھی سکل ہے. آپ میں سے کتنے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ریجڈ ہیں, وہ اپنے جو ہے بہتری کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے؟ میں یہ کہہ رہا تھا that we were talking about 12 executive skills. The people who have executive skills, such as a dozen of executive skills, they excel in life like executives. Executive functions are the functions which are pivotal and important to achieve things or organizations. So one of the functions in the 12 executive skills is flexibility. Flexibility to change your mind when we do not know why we are doing certain thing and the results are not coming good, the consequences are bad. So when somebody is given an information and knowledge, to understand that knowledge and to open up and to accept and then to change the way you were doing earlier, to change it in a new way, that is called flexibility. Flexibility is also like being malleable. Malleable ہوتا ہے جیسے گولڈ جو ہوتا ہے نا, 23 کیرٹ گولڈ, اگر ہم نے اپنے آپ کو نئے سانچے میں ڈھالنا ہے, ایک نئے طریقے سے چلنا ہے, تو ہمیں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. فزیکل فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے, مینٹل فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. میں مینٹل فلیکسیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, ٹو اڈیپٹ ٹو دا نیو ریالٹیز, realizing that whatever I was doing earlier was not giving good results, so it is time to change. That is called flexibility. تو اگر کوئی شخص پہلے سگریٹ پی رہا تھا جانے سے پہلے, اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ گیٹ وے ڈرگ ہے, یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ابھی بھی پرسسٹ کرتا ہے کہ میں تو جا کے پھر بھی سگریٹ پیوں گا. آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ کا بھی دل. کچھ جو ہیں وہ دل میں رکھے ہوئے ہیں دبا کے, کچھ جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں جیسے آپ ہیں یا آپ ہیں. ہم لوگ پرانے پیراڈائم سے آپریٹ جب کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے باوجود کوئی خرابی نہیں ہوگی, اور بار بار بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ ہوگی, مگر ہم کہتے ہیں نہیں ہو, ہمارے کیس میں نہیں ہوگی. کیوں جی طیب صاحب؟ ہمیں لگتا ہے نا کہ کئی دفعہ یہ باقی لوگوں کو پرابلم دے سکتی ہے, ہمیں پرابلم نہیں دے سکتی. مگر کوئی یہ اگر آؤٹ رائٹ ہی کہے کہ میں نے تو یہ کرنا ہی ہے, تو دیٹ از بینگ ریجڈ, دیٹ از بینگ ناٹ فلیکسیبل. آنیسٹ تو ہوتا ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ یار میں جو ہے نا چوری کرنی ہے, میں پہلے سے بتا رہا ہوں دیٹ آئی ول ڈو سم تھنگ رانگ, آئی ایم بینگ آنیسٹ. آنیسٹی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ریکوری سے آنیسٹ ہوں, ایگو کا بھی ہو سکتا ہے, مگر زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن ہے, منیمائزیشن ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے پرسن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنے سے اتنی خرابی نہیں ہوگی, باقی کاموں سے خرابی ہوتی ہے. پانی زیادہ پیا کریں, فلش آؤٹ ہو جائیں گے جو بھی لیکٹک ایسڈ ہے. ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیا کریں, اور سب سے بڑھ کر آپ کی کیونکہ جو پاور ہے کسی چیز کے متعلق سوچنے کی اور پھر اس کو پورا اوڑھ لینے کی, جس میں نے آپ سے ڈسکشن کی تھی, پلیسیبو ایفیکٹ, نوسیبو ایفیکٹ, کنورژن ڈس آرڈر, یہ ساری باتیں کی تھی نا آپ سے. تو زیادہ اس کو اپنے سر پہ نہ سوار کیا کریں. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو, واٹ از گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے انظم, آپ لوگوں کا نمبر 1 گول کیا ہے؟
نمبر 1 گول ریکوری ہے، تو ریکوری کو آپ بتائیں عبد الرحمن. سو اگر آپ لوگوں کو اپنی ریکوری جو ہے مینٹین کریں گے، کہیں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ریکوری میں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایکچولی ہمارے ساتھ کوئی موڈ مزاج کا مسئلہ بھی ہے، کریونگز بھی ہیں، اور دین وی find ourselves back to using something such as whatever was our original drug of choice. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے آپ سب نے بڑا گول حاصل کرنے کے لیے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس پرسسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر روزانہ 1 day at a time ہم لے کر کے چلیں اور اپنا جو گول ہے اس کو ہمیشہ ایسے سمجھیں جیسے نیون سائن کوئی ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ آپ کا راستہ، یہ قطب نما ہے، یہ آپ کا وہ سٹار نارتھ سٹار ہے، تو آپ سے غلطی نہیں ہوتی. مگر جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پرسسٹ نہیں کرتے، 1 day at a time لے کر اپنی سوبرائٹی کو نہیں چلتے، تو دیٹس وین وی لوز آور گول اینڈ فوکس، اینڈ دین انسٹیڈ آف گوئنگ ahead towards your goal we start falling back. آپ جب اس پر آؤٹ ڈور ہوئے 7 دن گزر گئے، تو آپ روزانہ کے روزانہ کس طرح سے اپنے ایک دن میں گول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے ڈائریکٹ کرتے ہیں. تو پہلے جو ہے ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جب ہم اکیلے بھی ہوں تو وی فیل گڈ. اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. کتابیں جو ہیں دے آر گڈ. وین وی ریڈ بکس وی فیل دیٹ وی ہیو ونگس. جیسے کوئی بھی کھلاڑی جب وکٹ پہ کھیلنے جاتا ہے تو وہ اس ڈر سے وکٹ پہ ہی نہ جائے کہ وہ آؤٹ ہو جائے گا. آؤٹ تو ہو ہی سکتے ہیں نا، یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے روزانہ کے روزانہ ایک وقت میں ایک دن لے کر کے چلنا ہے کہ آپ نے موڈ مزاج پہ، اپنی روٹینز پہ، اپنی دوائیاں، یہ جو ابھی انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں یہاں پہ سب بتا رہے تھے، اپنی دوائی جاری رکھیں، سلپری فرینڈ سلپری پلیسز سے دور رہیں، اسٹرکچر سے جڑے رہیں. 1 day at a time. صرف مارننگ کو آپ صحیح کر لیں، مارننگ جب ختم ہو جائے تو دوپہر کو ٹھیک کر لیں، دوپہر ختم ہو جائے تو شام کو ٹھیک کر لیں. تھوڑا تھوڑا ٹائم صحیح کرتے رہیں اور ڈریں مت. ڈر سے جو ہے کئی دفعہ ہم اپنا کام خراب کر لیتے ہیں، ڈر سے سٹریس آ جاتا ہے، اور جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو پھر ہم سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ گھبرائیں نا. انشاءاللہ یہ جو آپ یہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں اور جو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، آپ کو دن گزارنا آ رہا ہے، تو یہی چیز جب آپ لے کے باہر جائیں گے. فیملی میٹنگز کرتے ہیں نا، فیملی میٹنگز کیسی ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ فیملی کے ساتھ اچھی میٹنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو آپ یہاں سے جانے کے بعد انہی کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے، تو آپ ایزی ہوں گے، کمفرٹیبل ہوں گے، خرابیاں نہیں ہوں گی. ایگزیکٹوز آر دا پیپل whatever job is given to them they execute it amicably، اچھے طریقے سے. یہ جو سکلز ہیں یہ بچوں سے شروع ہوتی ہیں. یہ جو بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بک بھی ریفر کی تھی، اسمارٹ اینڈ اسکیٹرڈ، اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ. اس میں اگر ہمارا ذہن الجھا ہوگا، بکھرا ہوگا، بکھرا، اسکیٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا، تو پھر ہم کسی چیز کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے، اٹینشن نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو ہے نا، صرف کوئی بڑا CEO جو ہوتا ہے وہ بھی غلطیاں اگر کرے، یہ جو 12 سیٹ آف ایگزیکٹو سکلز ہے، تو اس سے بھی پھر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں ان پہ چلنے لگ جائیں، جیسے مارش میلو ایکسپیریمنٹ کا اکثر ذکر کیا ہے نا، تو ان کو ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے. دے کین ریگولیٹ دیئر ایموشنز. وہ گریٹیفیکیشن جو فوری دل کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اور انہی لوگوں کے اوپر جب ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو فالو کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ 5 منٹ کے لیے مارش میلو انہوں نے منہ میں نہیں ڈالا اور انہوں نے 4 Ds استعمال کیے، بعد میں زندگی میں وہ بہت بڑے بڑے ایگزیکٹوز بنے.
اٹ گیوز یو این ایج, آپ کو فائدہ مل جاتا ہے. تو یہ ایگزیکٹو اسکلس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی کام آپ کو کہا جائے, چھوٹا کام, یہ جو عمارتیں بنتی ہیں دنیا کی بیسٹ عمارتیں, ان میں ایک وقت میں کیا لگاتے ہیں؟ ایک اینٹ. تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں صحیح کر لیں گے تو پھر بڑی چیز بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں. سو دودھ لانا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کوئی بندے کو کہے جاؤ, ماں نے کہا دودھ لے کے آؤ یا دہی لے کے آؤ, اور وہ کہیں اور نکل گیا اور گھر والے انتظار کر رہے ہیں, یہ اچھی ایگزیکٹو اسکل ہے؟ نہیں ہے نا. اسی طرح سے جو بھی ہمیں کام کہا جاتا ہے, جب ہم وہ پورا کرتے ہیں صحیح طریقے سے, تو ہمارا جو اعتبار ہے, ٹرسٹ ہے, وہ بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے اگر صحیح تھی. سو لٹل تھنگس وین ڈن رائٹ دے گیو اس اے پاور. پیپل اسٹارٹ ٹرسٹنگ اس, اور اس سے فائدہ ہونے لگ جاتا ہے. میٹا کوگنیشن از تھنکنگ اباؤٹ یور اون تھنکنگ. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پازیٹیولی سوچ رہے ہیں, نیگیٹیولی سوچ رہے ہیں؟ جو بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں پھنسا ہوا ہے, اس کا آپ نے کوئی پازیٹیو حل نکالنا ہے. اگر کسی شخص کا شادی ہوئی ہے اور میرٹل ڈسکارڈ ہے, اس کا اپنی بیوی سے بات نہیں بنتی, تو اس کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ساری غلطی بیوی کی ہے, یا یہ ساری غلطی میرے سسرال کی ہے. جب ہم ایسی سوچیں گے تو اب جو ہے بیوی یا سسرال پہ ڈیپینڈ کرنے لگے کہ وہ ٹھیک ہوگا تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا. اگر یہ بات ہم اپنے اختیار میں لے لیں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, مجھ سے جو غلطیاں ہو رہی تھیں, جو خرابیاں میں کر رہا تھا, میں نے ان کو درست کرنا ہے, تو پھر ہاف دی جاب از ڈن. آدھا کام تو پھر ہو جائے گا آپ کے حصے کا کام. 50% تو مارکس آ گئے, 50% تو پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے 51% کام کر لیا تو میجر شیئر ہولڈر کون ہو گیا؟ آپ ہو گئے. تو پھر تو کمپنی آپ کی ہوگی. سو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ جب ہم صحیح کرتے ہیں, اپنی سوچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا, کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہا ہوں, پازیٹیو سوچ رہا ہوں یا نیگیٹو سوچ رہا ہوں. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلے, پھر ایک اور طریقہ ہے, آپ نے لفظ سنا ہوگا ایمپتھی. ایمپتھی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ یہ سمجھنا کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے. وہ جو اس وقت غصہ کر رہا ہے, اس کی جو آواز بلند ہوئی ہے, تو کئی سال تو میں نے اس کو تنگ کیا. اب اگر اس وقت تھوڑی سی اس کی آواز بلند ہو گئی ہے تو میں صرف نظر کر لوں, میں غصہ نہ کروں, اس کو مارجن دے دوں, دیکھوں کہ وہ جو شوز کی بات کی تھی, کسی کے جوتوں میں جب ہم پاؤں ڈال کے چلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ شو پنچ کرتا ہے. اس کے لیے ایک تو میٹا کوگنیشن ہے, تھنکنگ اباؤٹ یور اون تھنکنگ. ایک ہے پرسپیکٹو بدل کے دیکھنا, اپنا جو آپ جس نقطۂ نگاہ سے, جس زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں, جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, اس اینگل سے چینج کر کے دیکھیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں, یہ فرسٹ ہینڈ ویو ہے. اور جس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ سیکنڈ پرسن ویو ہے. اور جو ہم لوگوں کو بات کرتا حنزلہ دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ بھی نظر آ رہے ہیں, یہ تھرڈ پرسنس پرسپیکٹیو ہے. تو آپ ایک ہی چیز کو جب مختلف اینگل سے, مختلف پرسپیکٹیو سے, مختلف زاویہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہولوگرافک چیز نظر آتی ہے. ہولوگرافک مینس کہ اس کو آپ ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں, پھر آپ پہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے, صرف اپنی سوچ میں سٹک نہیں ہے. سو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی نگاہ سے بھی دیکھیں, پھر آپ کو چیز آسان نظر آنے لگ جائے گی. آپ کہتے ہیں یار تینوں ایک گل بھی نہیں سمجھ آئی. کہتے اٹس سو سمپل, اٹ از سمپل فار یو, not for that person. So you have to go into his point of view, from his eyes, from his perspective. When you look at it, then you understand.
دیٹ از کالڈ ایمپتھی. ایمپتھی کے ساتھ جب آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کو درد ہو رہی ہے, یہ کراہ رہے ہیں, اور میں ان کی درد کو محسوس کروں, دیٹ از ایمپتھی. Being empathetic, I realize that what is his pain, what is the problem with him. So then I will not be tough on him. Then I will realize I'll try to heal him. I'll try to help him. That is being empathetic. تو 12 ایگزیکٹو سکلز جو ہیں کیونکہ یہ آئے ہیں تو جلدی سے پھر میں یہ پرچی جو ہے نکال کے, تو ایموشنل ریگولیشن از ون ایگزیکٹو اسکل. آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس بات میں کہ ایموشنلی جو لوگ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی کام اچھی طرح سے سر انجام دینے میں مشکل آتی ہے؟ ایموشنل کنٹرول ہونا بہتر ہے یا ایموشنل کنٹرول نہ ہونا بہتر ہے؟ فلیکسیبلٹی کی ہم نے بات کی, فلیکسیبل ہونا بہتر ہے یا ریجڈ ہونا بہتر؟ نمبر 3 گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کی ہم نے بات کی. ہمارے گولز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے کوئی واضح کلیئر گولز نہیں ہیں. ایموشنل کنٹرول, فلیکسیبلٹی, لچک دار رویے, پھنس نہیں جانا, ایک جگہ اٹک نہیں جانا, اور گولز پہ نظر ہونی چاہیے. کوئی فٹ بال کھیلتا ہے اور اگر اس کی جو مد مقابل ٹیم ہے اس کے گول پہ نظر نہ ہو یا گول ہو ہی نہ, دونوں ٹیمز کے گول ہٹا دیے جائیں, اب وہ کھیل رہے ہیں, وہ کس لیے کھیل رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. از اٹ بیٹر ٹو بی ویل آرگنائزڈ اور از اٹ گڈ ٹو بی ڈس آرگنائزڈ؟ آپ کا چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں, آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں, ٹو ڈو لسٹ ہے. ایک ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ اور ایک ہوتی ہے ناٹ ٹو ڈو لسٹ. دونوں بہت اہم ہیں اور دونوں بہت اہم ہیں. ہمارے پاس ناٹ ٹو ڈو لسٹ کئی لوگ بناتے ہی نہیں ہیں. ناٹ ٹو ڈو لسٹ, ٹو ڈو لسٹ تو بناتے ہیں بٹ ناٹ ٹو ڈو لسٹ نہیں بناتے. پلیز آلسو میک ناٹ ٹو ڈو لسٹ. یہ کام نہیں کرنے. یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کوئی بت تراش ہو. یہ جو اسٹیچوز نہیں بناتے اسکلپٹرز, وہ جب وہ سارا پتھر کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں جو نہیں چاہیے ہوتا, تو باقی کیا بچتا ہے جو چاہیے ہوتا ہے. تو ناٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کام نہیں کرنا بھائی. اور اس میں ابھی ذکر کر رہے تھے آپ, سلپری پلیسز, سلپری فرینڈس, اسٹف لائک دیٹ. جو پہلے غلطیاں کرتے رہے وہ نہ کریں. پلاننگ تو اہم ہے کہ نہیں؟ سو پلان یور مارننگ. وین ول یو پلان یور مارننگ؟ لاسٹ نائٹ. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم رات, ایوننگ جو ہے وہ رات میں بدل رہی ہو, تو ہم اسی وقت پلان کر لیں کہ رات کو میں نے جلدی سونا ہے, so that we take good night sleep. Once we have taken a good night sleep and then plan آپ نے صرف صبح کے لیے یہ کرنا ہے کہ میں نے کس وقت جاگنا ہے. کسی کو کہہ دیں یا الارم لگائیں. سسٹینڈ اٹینشن, آپ میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کہ ایک چیز پہ اٹینشن قائم نہیں رہتی؟ تو جو ایگزیکٹو سکلز ہیں ان میں ایک یہ بھی سکل ہے کہ جب کسی کام پہ فوکس کریں تو وہ ایک ٹماٹر جیسی کوئی چیز تھی جس میں الارم لگا ہوا تھا, تو وہ 20 منٹ بعد جو ہے نا وہ بندہ پڑھتا تھا یا جو بھی کام کرتا تھا, 20 منٹس کے بعد وہ الارم بولتا تھا. تو 20 منٹس کے چنکس میں وہ اپنی انڈیوائڈیڈ اٹینشن اس کو دیتا تھا کسی بھی کام کو. تو ایگزیکٹو سکلز میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ سسٹینڈ اٹینشن رکھ سکیں. اسٹریس ٹالرنس, کسی کو یہ پرابلم آتی ہے کہ جب کوئی اسٹریس ہو ان کے اوپر تو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. جی یہ پرابلم آتی ہے. تو اسٹریس ٹالرنس کے طریقے سیکھیں, اور یہ بھی سیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اسٹریس بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو میں نے ابھی باتیں بتائیں آپ بتا دیں. ٹائم مینجمنٹ تو کوئی اہم چیز ہے. یہ سب اکنامک پاورز ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے بہت, حالانکہ وہاں پہ بھی مسائل تو ان کو پیش آتے ہوں گے, یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی پرابلمز نہ ہوں. ٹاسک انیشیشن
کہ بڑے اچھے اچھے منصوبے بنا لیے مگر جب کام کرنا ہے تو شروع نہیں ہو پا رہا. پروکریسٹینیشن کا شکار ہے. آج نہیں کل کر لیں گے, ابھی نہیں. تو یہ ٹاسک انیشیشن جو ہے یہ بھی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے کہ جو کام سوچیں اس کو پھر کر گزریں, شروع کر دیں. اگر آپ کو یاد ہو یہ ہال جو ہے نا یہ اس طرح کا نہیں تھا. یہاں پہ لٹک رہی ہوتی تھیں اور یہاں پہ یہ بالکل کوئی چیزیں نہیں لگی ہوئی تھیں, یہ پینلز اور لائٹس وائٹس کوئی نہیں تھیں, یہ اسٹیج بھی نہیں تھا, ویسے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں. مگر وی اسٹارٹیڈ روڈیمنٹری, یعنی آغاز کر دیا, ٹاسک انیشیٹ کر دیا. جب ہم چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. اور ورکنگ میموری کی کوئی اہمیت, اگر ہمارا ذہن کلٹرڈ ہوگا, بہت سی چیزیں, بہت سی الجھنیں, پریشانیاں, تو میموری کیسی ہوگی. اور جب ہم ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں یا جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا اسٹیمنا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم کوشش کرتے ہیں, پہلے زمانے میں لوگوں کو بہت سارے ٹیلی فون نمبرز یاد ہوتے تھے, پہلے موبائل نہیں تھا, تو آپ نے وہ ورکنگ میموری کیونکہ ایکسٹرنلائز کر دی, اس کو دے دی, تو اب آپ کی جو بٹس ہیں وہ خالی ہو گئے نا. جب آپ کو وہ کوئی ذہن پہ بوجھ نہ رہا ٹیلی فون نمبر یاد رکھنے کا, تو پھر آپ کوئی اور چیز یاد کر سکتے ہیں. مگر کوئی چیز یاد آپ کو تب رہتی ہے جب آپ کے نزدیک اس کی اہمیت ہو. اگر اہمیت ہوگی تو پھر وہ آپ یاد رکھیں گے. سو یہ چند ایگزیکٹو سکلز جو ہیں 11-12 ایگزیکٹو سکلز جو ہیں آپ سے ڈسکس کی ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تھنگز ول ورک فار یو. تھینک یو سو مچ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.